السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، اور ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے، جس میں آج آیت نمبر 65 اور 66 ہے، اور انشاءاللہ اس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور ساتھ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے آئیں آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے ہفتے کے قانون کی، سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق علمتم تم نے جان لیا، الذین انہیں اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے قانون کی یعنی ہفتے والے دن کے قانون کی، فقلنا تو ہم نے حکم دیا، لہم انہیں، کونو تم بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین پھٹکارے ہوئے یعنی ذلیل و رسوا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے بنا دیا اسے، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا اس زمانے میں موجود تھے، وما اور جو خلفہا اس کے بعد، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ دو آیات ہیں جو آج لفظی اور با محاورہ ترجمہ سے ہم نے پڑھی ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ان دونوں آیات کا تعلق پچھلی آیات سے کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے چند طرح سے ہے۔ پہلا تعلق، اس سے پہلے بنی اسرائیلیوں کی 10 نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا تھا، یہاں سے ان سختیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو ایک نافرمانی کی وجہ سے ان پر کی گئی، تاکہ ڈر کر اب مخالفت سے باز آ جائیں، کیونکہ انسان کو برائی سے بچانے کے 2 ہی ذریعے ہیں، ایک نعمت، دوسرا عذاب۔ یا نعمت دکھا کر اسے جو ہے وہ برائی سے بچایا جاتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے، یا عذاب سے ڈرا کر، چونکہ رحمت الہی غضب پر غالب ہے، اس لیے رحمتوں کا ذکر پہلے ہوا اور اب عذاب کا بعد میں ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق، بنی اسرائیل کو پچھلی آیت سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ساری کتاب کے انکار کرنے سے عذاب آتا ہے، جیسے کہ تورات کے انکار سے ہوا۔ اگر اس کے ایک حکم کی مخالفت کریں تو کوئی مضائقہ نہیں، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی تورات کے ایک ہی حکم کی مخالفت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بزرگوں نے صرف ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کر لیا تھا، جس سے ان پر عبرتناک عذاب آ گیا، وہ بھی تو ایک ہی حکم کی مخالفت تھی۔ اب اگر تم نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو عذاب آنے کا ضرور اندیشہ ہے۔ اور اس واقعے سے وہ لوگ بھی عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، نماز، روزہ، داڑھی، لباس پر ایمان موقوف نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری سیرت بھی مسلمانوں کی طرح ہونی چاہیے، نہ کہ کفار کی طرح ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ان کی ماضی کا ایک واقعہ جو ہے وہ یاد کروایا جا رہا ہے، جس میں ان کی نافرمانی کے سبب ان پر عذاب آیا اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اس قوم پر جب بھی انعامات الہیہ ہوئے، اس نے بدلے میں نافرمانی اور شرانگیزی سے کام لیا، اور ان کے بندر بننے کے واقعہ جو ہے وہ حضرت قتادہ اور صدی کے مطابق اسی بستی ایلا میں ہوا،
اور یہ بستی بحر امر کے مشرقی شاخ خلیج عقبہ کے سرے پر واقع ہے، اور یہ لوگ ساحل سمندر پہ رہتے تھے۔ ان کی گزر اوقات مچھلی کے کاروبار سے وابستہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے بجائے کاروبار چھوڑ کر صرف عبادت کیا کریں۔ یعنی باقی یہ بعد علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی برس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، یعنی ان کی جب وہ گزر گئے تو اس کے کافی عرصے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل نے جو ہے ایسا کام شروع کیا۔ تو ان کو حکم ہوا کہ مچھلی ہفتے والے دن نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ جمعے والے دن شام کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر ایک بڑا سا گڑھا بنا دیا کرتے تھے اور اس کا راستہ کھول دیا کرتے تھے، اور ہفتے والے دن جو ہے وہ آزمائش کے لیے ایسا ہوا کرتا تھا کہ مچھلیاں خوب اوپر آ جایا کرتی تھیں، جن کو دیکھ کر یہ للچایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جمعے والے دن جو ہے یہ نالیاں بنائیں، اور نالیاں بنا کر اس میں جو ہے وہ ساری مچھلیاں آ جایا کرتی تھیں اور اس گڑھے میں گر جاتی، اور اتوار والے دن جا کے جو ہے وہ مچھلی نکال لیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو منع کیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے بجائے تم صرف عبادت کیا کرو، اس طرح ہیلے بہانے نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو لیکن وہ باز نہ آئے، اور اسی طرح وہ شکار کرتے رہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ 40 یا 70 سال تک رہا، اور یہ لوگ جو ہے کل 70,000 تھے، اور ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسری خاموش رہنے والوں کی۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری تھے، اور جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے، یعنی جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا علیحدہ حصہ، اور جو نافرمانی نہیں کرنے والے ان کا علیحدہ حصہ۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو آ کے جب حکم دیا کہ تم ایسا نہ کرو، مچھلی نہ پکڑا کرو ورنہ عذاب الہی آ کر تمہیں گھیر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نافرمانی ہوتا، اگر اس سے عذاب الہی آتا تو ہم تو کئی سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اسی وقت جو ہے وہ عذاب الہی ہمیں جو ہے وہ گھیر لیتا، لیکن یہ گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود وہ یہ عمل کرتے رہے۔ آخرکار عذاب الہی آیا تو صرف وہی گروہ بچا جو خود بھی ہفتے کے دن شکار سے بچے اور شکار کرنے والوں کو روکتے بھی تھے، باقی دونوں گروہ جو ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، یعنی جو برائی سے روکتے تھے صرف ان کو منع کیا گیا اور اس کے علاوہ کسی گروہ کو منع نہیں کیا گیا۔ اب ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں جمعے والے دن عزت ہے، تمام دن عزت والے ہیں لیکن جمعے والے دن کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اور اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جو ہے یہ محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک جو ہے وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے، اور جو نماز میں خلل انداز ہوں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح عورتیں، بچے، مسافر یا دیہاتی اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ ہی فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں بنیادی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا، تو انہوں نے اسی جرم کے پاداش میں جو ہے وہ عذاب الہی کو پایا اور سخت جو ہے وہ دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں بندر بنا دیا، کچھ بندر بنا دیے اور کچھ جو ہے وہ سور بن گئے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، کہ ان کے اس وجہ سے ہم نے کیا تاکہ یہ نصیحت پکڑیں، یہ بھی اور اس کی آنے والی قوم بھی۔ اور اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے بندر اور خنزیر بنائے اور شیطان کے پجاری بنائے۔ تو جو جوان تھے انہیں جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا، اور جو
40 سال سے اوپر والے تھے ان کو سور بنایا گیا، اور کچھ جو ہے وہ شیطان کے پیروکار بن گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے ہیلے بہانے کر کے، اور کوئی اس کو نہیں روکتا، تو یہ دونوں گروہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور جو روکنے والا ہے وہ عذاب الہی سے بچ جاتا ہے۔ اب اس سے ایک یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ عبادت کا وقت کاروبار میں لگانا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ہفتے کا دن عبادت کے لیے مختص کرنے کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے یہ دن بھی کاروبار میں لگا دیا تو وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے کسی دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے کے بجائے روزانہ 5 مرتبہ عبادت کے لیے وقت نکالنے کا حکم دیا ہے، اور افسوس ہے کہ ہماری اکثریت بھی عبادت کا وقت اپنی دنیا کمانے میں صرف کر رہی ہے۔ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح مستحق عذاب ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو بنی اسرائیل والے عذابات سے محفوظ رکھا ہے، اور ہماری پکڑ آخرت میں ہوگی۔ ہاں، توبہ کرنے سے معافی مل سکتی ہے، تو ہم پہ لازم ہے کہ کام کے وقت کام کریں اور نماز کے وقت نماز پڑھیں۔ ایک اور چیز اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ناجائز ہیلوں سے شرعی احکام بدلے نہیں جا سکتے۔ بنی اسرائیل نے ناجائز ہیلا کر کے حرام کو حلال بنانا چاہا تو مستحق عذاب ہوئے۔ آج ہمارا ایک طبقہ ناچ گانے کو ثقافت کا نام دے کر جائز بنا رہا ہے۔ کئی اسکولوں میں، کئی کالجوں میں یوم ثقافت یا اس طرح کا ڈے منا کر جو ہے وہ لوگوں کو یا ناچ گانے کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہا ہے، اور کاروبار کے نام سے سود کھا رہے ہیں اور شراب کو مشروب کہہ کر پی رہے ہیں۔ تو یہ سب شیطانی ہیلے بہانے ہیں، اور حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے اور نام دوسرا رکھیں گے، اور وہ زنا، رشم اور گانوں کو حلال بنائیں گے، اللہ انہیں قرب قیامت میں بندر و خنزیر بنا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب رزق حرام کی فراوانی بھی یہ ایک امتحان ہے۔ تو بنی اسرائیل کے امتحان کے لیے ہفتے کے دن سمندر میں کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں، جس طرح اللہ نے فرمایا اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا۔ تو ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی ہیں تو وہ للچاتے، رزق کی فراوانی ہوتی تو وہ للچاتے، تو انہوں نے یہ ہیلا بہانہ کیا۔ یہ امتحان تھا کہ آیا وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ صبر نہ کر سکے اور عذاب کا شکار ہوئے۔ آج ہمارا بھی امتحان ہے کہ سرکاری افسروں کو حرام مال کثرت سے ملتا ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اس سے بچتے رہیں۔ کاروباریوں یا کاروباری جو لوگ ہیں ان کو ملاوٹ، جیل سازی اور کس بیانی سے کثیر مال جو ہے وہ ہاتھ آ سکتا ہے، لیکن وہ اس سے بچیں۔ حلال پہ صبر کرنے والے ہی کامیاب ہیں، اور دوسرے مستحق عذاب ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اب اس پوری آیت سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے چاہیے۔ اس آیت سے چند طرح سے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، جس پر عذاب بھی آ جاتا ہے، اور ہفتے کے دن شکار کرنا ان کے لیے گناہ صغیرہ تھا مگر ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن گیا اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ کسی گناہ پر عذاب نہ آنا اس کے لیے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے اور بہت مہلت ہے، کیونکہ اللہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیلوں کو 70 سال تک یہ یہودی جو ہے یہ شکار کرتے رہے مگر عذاب نہ آیا، اور جب آیا تو تباہ و برباد کر دیا گیا انہیں۔ تیسرا فائدہ، دوسروں کی مصیبتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور ان کے واقعات کی خبر رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے اس قصے کو عبرت بنا دیا ہے۔ چوتھا یہ کہ خوشی کے وقت گلے ملنا یا معانقہ کرنا یہ سنت صحابہ ہے، جس طرح کہ آپ کے سامنے ایک آثار نقل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اعراف میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت رو رہے تھے، تو ان کے شاگرد خاص کر حضرت اکرمہ نے رونے کا سبب پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ تو معلوم ہوا کہ شکاریوں کو عذاب اور منع کرنے والوں کو نجات ہوئی، لیکن مجھے خبر نہیں کہ خاموش رہنے والوں کا کیا حال ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ بھی منع نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ آج بھی بہت لوگ جو ہے وہ بری باتوں سے روکنے میں سستی کرتے ہیں۔ اکرمہ نے عرض کیا کہ
نہیں بلکہ یہ بھی نجات پا گئے۔ پوچھا کہ کیسے؟ اکرمہ نے عرض کیا کہ تبلیغ و احکام فرض کفایہ ہیں، جیسے نماز جنازہ کہ بعض کے کرنے سے کل سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سب خاموش رہتے تو سب گناہگار ہوتے، جب بعض نے تبلیغ کر دی تو سب بری و ذمہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سن کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر اکرمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کو گلے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے وقت گلے ملنا، معانقہ کرنا سنت صحابہ ہے، اور اس کے لیے سفر سے آنا یا غائب ہونے کے بعد ملنا شرط نہیں۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہی واقعہ دیکھ لیں۔ لہٰذا عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت ہے کہ یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ پانچواں یہ کہ بدکاروں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ نیکوکاروں پر بھی عذاب آ جائے گا۔ دیکھیں کہ نیک کار ان شکاریوں سے علیحدہ ہو گئے، گیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتے ہیں، اور جواریوں کے ساتھ یا ان کے پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے تماشائی بھی جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ جب ان کو وہ منع کرتے رہے، وہ منع نہیں ہوئے، تو انہوں نے اپنی ایک دیوار بنا لی جو منع کرنے والے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سارے تھے۔ تو اللہ کا جب عذاب آیا رات کو تو وہ کوئی بندر بنا، کوئی سور بن گیا۔ تو صبح جب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ دوسری بستی سے وہ نافرمانی یا شکاری کرنے والوں شکاریوں کی جو بستی تھی اس سے نہ کوئی دھواں اٹھ رہا ہے کھانے پکانے کا، نہ کوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو وہ دیواروں پر چڑھے، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، سارے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کوئی بندر ہے تو کوئی سور ہے۔ وہ ان کے پاس آتے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے یا چوستے، اس طرح کوشش کرتے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شکار نہ کرنا، یہ نافرمانی ہے؟ تو وہ سر ہلاتے اور روتے جاتے، اور پھر جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو 3 دن تک ان کی ایسی حالت رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہے وہ قوم پھر بچتی نہیں ہے، وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو چھٹا فائدہ یہ ہوا کہ تبلیغ صرف عالموں پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ جس کو بھی جو مسئلہ معلوم ہو، یاد ہو، ناواقف کو ضرور بتا دے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ دیکھیں کہ یہ منع کرنے والے سب علماء نہیں تھے، مگر ان پر تبلیغ فرض ہوئی، اور تبلیغ ہی کی برکت سے عذاب سے بچے رہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہوا کہ دوسرے کے گناہ سے راضی ہونا بھی گناہ ہے، اور کفر سے راضی ہونا کفر، اور بلا وجہ اس کی تردید نہ کرنا یہ جرم ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ کی تقریر سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے منع کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے ہی برا سمجھ کر وہاں سے علیحدہ ہو جائے۔ 8واں فائدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ نبیوں کے صحابہ سے، باقی تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ حضور کی امت تمام امتوں سے افضل کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا شکار سے امتحان لیا کہ ایک بار بحالت احرام شکاری جانور ان کے خیموں میں آئے، مگر ان میں سے کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ اور نیز آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بحالت احرام شکار حرام ہے، بلکہ حرم شریف کا شکار ہمیشہ حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امت اب تک مضبوطی سے اس پر کاربند ہے، حتیٰ کہ حرم کے کبوتر حاجیوں کے پاس آ جاتے ہیں، بلکہ ان کے سر بازو پر بیٹھ جاتے ہیں، مگر انہیں کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور کرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 2 آیات صحیح طرح سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔